أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تلاوت ہوئی ہے اور 22واں پارہ ہے۔ 22ویں پارے کے 4 رکوع ہو گئے، سورہ احزاب کے 7 رکوع ہو گئے، اور ان 2 آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہتان درازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں ہیں اور آپ حضرات سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان اس صورت میں چل رہا ہے۔ اور پچھلی آیت جو گزشتہ کل آپ نے سنی، آیت نمبر 56، اس میں صلاۃ و سلام کا ذکر آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ سنا، اور اللہ کے فضل سے ایمان والوں کے سامنے جب بات آتی ہے تو ایمان والے عمل بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو عمل سے آباد کریں۔ اور درود شریف ایک مقبول عبادت ہے اور اللہ کا فضل ہے، لوگ کرتے ہیں اور جب بات آتی ہے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ایذا کا ذکر ہے۔ ایک ایذا کی قسم، ایذا مانے تکلیف دینا، ایک تکلیف دینے کی قسم گزشتہ کل پچھلی آیتوں میں، گزشتہ کل تو نہیں، کافی فاصلہ ہو گیا ان آیتوں کا، جس میں یہ تھا کہ بھئی بغیر دعوت کے چلے گئے، یا یہ ہے کہ دعوت دی ہے وقت سے پہلے آ گئے، یا یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے دعوت کھانے کے بعد پھر وہاں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی کیا تھی؟ تکلیف تھی۔ ایمان والوں کو اس قسم کی تکلیفوں سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسی تکلیفیں نہ دی جائے۔ اس کی اصلاح کا وہیں پر آپ حضرات نے سن لیا کہ اس کی اصلاح ہمارے رب نے کس انداز سے کی۔ یہاں پر جس ایذا کا ذکر ہے وہ الگ ہے، وہ کافروں کی طرف سے ہے، منافقوں کی طرف سے۔ بدن کا ایذا بھی مراد ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی تکلیف بھی دی ہے، جیسے کہ طائف کے اندر کافروں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بعض سڑے ہوئے کافروں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی، آپ کے گلے میں پھندے بھی ڈالے اور آپ کو برچھا بھی مارا، آپ کو پتھر بھی مارا۔ تو یہ بہت سارے کام مکہ مکرمہ میں ایسے ہوئے۔ اور بعض منافقین مدینہ منورہ میں وہ آپ کو تکلیف دیتے تھے زبان سے، جیسے کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، وہ گالیاں دیتا تھا باقاعدہ، نعوذ باللہ، اور ازواج مطہرات کو گالیاں دیتا تھا اور اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے پیچھے بندے بھیجے اللہ کے حکم سے، اس کو پھر یعنی قتل کروایا۔ آج بھی اس کی جگہ مدینہ منورہ میں اس کا جو قلعہ ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، باقیات ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تو ایذا سے مراد تکلیف دینا، قولی تکلیف دینا یا بدنی تکلیف دینا، اور اس طرح کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کو قولی تکلیف دی، یعنی آج بھی اگر کسی نے کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو، یعنی اس زمانے میں ان پر الزام لگانا، منافقوں کے سردار نے الزام لگایا، گھروں میں باقاعدہ باتیں کرتے تھے لوگ، ہاں گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی شہرت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور حسد کرتے تھے، جلتے تھے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اللہ کے رسول سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. جو اللہ پاک نے اپنا فضل اپنے نبی پر فرمایا تھا، لوگ ان سے جلتے تھے. تو گھروں کے اندر آپ کے خلاف باتیں کرنا، محفلیں سجانا، یہ منافقین کرتے. تو ایسوں کے لیے یہ لعنت کا ذکر ہے، خدا کی لعنت ہو ان پر، دنیا کے اندر پھٹکار ہو ایسوں پر جو ایسی حرکت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے خلاف باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں لوگ کرتے تھے. حضرت زینب آپ کی پھوپھی ذات سے جیسے آپ کے سامنے بات آئی، آپ کی شادی ہوئی تو اس پر باتیں ہوئی، قسم قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جو ہوتی تھی ان باتوں سے، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی. یہ تو ایک عام سی بات ہے اور ایک واضح سا مفہوم ہے کہ بھئی ایذا کا کیا مطلب ہے، ایذا کا یہ مطلب ہے. اس میں ایک بات جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ جی اللہ کو ایذا دیتے ہیں. آپ نے ترجمے میں سن لیا، اللہ کے رسول کے ایذا کا مطلب تو واضح ہے، لیکن اللہ کو ایذا دینا تو اللہ تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، بات تو بالکل واضح ہے. لیکن یہاں پر اللہ کو تکلیف دینے کا معاملہ یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی حرکت کرنا کہ اگر دنیا والوں کے ساتھ ایسی حرکت کی جائے تو ان کو تکلیف ہو، دنیا والوں کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو ان کو تکلیف ہو. ایسا کام اللہ کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ پاک تو انفعالی کیفیات سے پاک ہے. انفعال کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا اثر لینا. ہم آپ تو انفعالی کیفیت والے لوگ ہیں، کوئی بات کر دے تو ہم اثر لے لیتے ہیں، کوئی تکلیف دے تو ہم اثر لے لیتے ہیں. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. پھر تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں جو تکلیف دینے والا کام ہے، اگرچہ اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی. مثلا حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے. حالانکہ آدم کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ مجھے گالیاں نہ دے. آدم کا بیٹا گالیاں دیتا ہے. کیسے گالیاں دیتا ہے؟ کہا کہ گالیاں یوں دیتا ہے کہ یہ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، زمانے کا بیڑا غرق ہو، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے. حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، یعنی زمانے کو پیدا کرتا ہوں، پیدا میں نے کیا. تو اگر کسی نے زمانے کو گالی دی تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے گالی دی. اگر کسی نے زمانے کو برا کہا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے برا کہا. اس لیے آدم کے بیٹے کو یہ بات زیر بھی نہیں دیتی کہ وہ زمانے کو برا بلا کہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث قدسی، وہ بھی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا تو بڑا عجیب ہے، یہ تو مجھے گالیاں دیتا ہے. ہاں جی، وہ کیسے؟ کہا گالیاں یوں دیتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں، حالانکہ میں تو بیوی سے بھی پاک ہوں، میں تو نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور میں بیوی کا محتاج بھی نہیں ہوں. تو یہ ایسا ہے نعوذ باللہ جیسے کسی انسان کو کہیں کہ تو گدھے کا بچہ ہے. دونوں کی جنس الگ ہے. انسان حالانکہ بدن کے اندر دونوں شریک ہیں اور حیوانیت کے اندر دونوں شریک ہیں. انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان، اور وہ حیوان ناحق ہے، ہینکنے والا حیوان. دونوں جسمیت کے اندر، روح کے اندر شریک ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی کو کہے تو گدھے کا بچہ ہے، یا تیری جو بیوی ہے وہ گدھی ہے، تیرے جو بچے ہیں وہ گدھے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گالی ہے اس کو. حالانکہ بدن کے اندر دونوں شریک ہے. اللہ پاک تو بدن سے بھی پاک ہے. تو اللہ کے لیے اولاد قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. جو لوگ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے، یہ خدا کو گالیاں دیتے ہیں.
اور اللہ جل جلالہ اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے، وہ بالکل کیا ہے، پاک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ کو ایذا دینے کا، اور جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں، ایسی حرکت کرتے ہیں، ایسے اوپر دنیا میں خدا کی لعنت ہے، اور ایسوں کے لیے دردناک عذاب کیا ہے، تیار ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ کے، بغیر ان کے کسی گناہ کی قید وہاں اوپر نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک گناہ سے پاک ہے اور اللہ کے رسول گناہ سے پاک ہے۔ ہاں ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، ایمان والے نے، مرد نے یا عورت نے کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کریں گے، ایمان والے مرد یا عورت نے کسی کی ناک کاٹی تو اس کی ناک کاٹیں گے، ایمان والے مرد یا عورت نے کوئی ایسی چیز کی تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، کتب علیکم القصاص ہمارے رب فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان والے مرد یا عورت نے کچھ بھی نہیں کیا اور خواہ کے اس پہ الزام لگاتے ہیں تو ایسوں کے لیے سزا ہے دنیا کے اندر، کہ بھی بدکاری کا الزام لگایا ایک پاک دامن مرد یا عورت پر، تو 18ویں پارے میں اس کی سزا ہے کہ 80 کوڑے اس کو لگیں گے کہ اس نے کیوں ایسی حرکت کی۔ تو ایمان والوں کے اوپر اسی طرح ایمان والوں پہ، ایمان والوں کی غیبت کی تو اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا، لیکن اگر ایمان والے مرد یا عورت نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو اس نے بہت بڑا بہتان وہ کیا۔ بہتان کسی کے اوپر اس کے بغیر کیے ہوئے کوئی بات کہہ دینا، بہتان زبان سے کسی کے اوپر کوئی بات کہہ دینا، اس کو بہتان کہتے ہیں، اور اس نے کچھ کیا نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی اور ایسی بات کی تو بہت بڑا گناہ کا بوجھ اس نے اٹھا لیا، اور جب تک یہ ایمان والا اس کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی معافی کیا ہے، وہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ ہے ان دو آیتوں کا خلاصہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك۔